عرفانا وأعلانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
مجدہ الکریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حبیب کبریا مزمل کی کملی والے مدثر کی چادر والے طٰہٰ کی جبیں والے علم نشرح کے سینے والے مازاد کے کاجل والے حامیم کے کنڈلوں والے یاسین کے سہرے والے فاطمہ الزہرا کے ابا حسنین کریمین کے نانا مولا کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات فخر دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محترم احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین قابل قدر بھائیوں بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھیوں بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ دا فضل اور کرم ہے کہ جس مالک المولا نے مینوں تے توانوں الحمدللہ جمعۃ المبارک دی اے عظیم گھڑیاں نصیب فرمائیاں اللہ رب العالمین حق کہن دی حق سنن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے گزارش کراں گا اگلی صفحہ چاہ جو پہلی صف دی بڑی فضیلت ہے اس واسطے پہلی صف دے اندر انسانوں بیٹھنا چاہیے دوست کی آجو ماشاءاللہ توجہ کریو بھائی جی ماشاءاللہ آج دا میرا عنوان اور موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے آقا دا دنیا چ آنا میرے آقا دا اپنے اہل خانہ دے نال زندگی گزارنا اپنے دوستاں دے نال زندگی گزارنا ہمسایہ دے نال اچھا سلوک کرنا غریباں مسکیناں یتیماں بیواؤں دے نال تعاون کرنا انہاں دی خبر گیری کرنا بیمار دی بیمار پرسی کرنا ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کرنا اور میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق حسنہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولیا میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی دی غیبت نہیں کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی چغلی نہیں کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی نو گال نہیں کٹی میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی دا دل نہیں دکھایا سامنے جڑا وہ باہر جڑا موٹر سائیکل ہے نا شیشے دا اندر لشکارا پیندا ہے تو سیٹ کرے توجہ بھائی میرے آقا علیہ السلام دا اٹھنا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا بیٹھنا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا چلنا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا رکنا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا کھانا کھانا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا پانی تناول فرمانا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا امہات المومنین اپنی پاک بیویاں دے نال وقت گزارنا بھی آلہ میرے آقا علیہ السلام دا آنا بھی آلہ آقا دا جانا بھی آلہ میرے آقا دی گفتار آلہ میرے آقا دا ویکھنا آلہ حضرات میرے تے تواڈے آقا خلق دے پیکر بن کے آئے نے زندگی گزارن دا ول دسن واسطے آئے نے مالک المولا اللہ رب العالمین نے
فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا بے شک تیرا خلق بڑا عظیم ہے، تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، ساری کائنات اخلاق بڑا دے نالو میرے رب ذوالجلال والاکرام نے تیرے خلق نو عظیم کیا ہے۔ حضرات کسی دی تعریف کوئی جناب من پتر کر دے، ایک باپ دی تعریف پتر کر دے، پیر دی تعریف مرید کر دے، حضرات بادشاہ دی تعریف رعایا کر دینے، پر وہاں کملی والیا تیری عظمت تو قربان جانا، تیری تعریف کرنا والا خود رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اے جدی شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کائنات دیاں تعریفاں کر دیے، کائنات دیاں شاناں بیان کر دیے، حضرات چرند و پرند، حیوانات و نباتات، اشجار پہاڑ، اے دریا دے پانی، مشرق دے مغرب، شمال و جنوب دی مخلوق، اے کائنات دی مخلوق او دیاں تعریفاں کر دیے اور انہوں پکار دینے قل هو اللہ احد، اے اللہ ایک، اللہ الصمد، اے اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسی نے جمع آئے نہ وہ کسی جو پیدا ہو جائے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور او دا کوئی ہمسر نہیں، او دا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرمائی، شاعر نے بھی اپنے نقشے دے اندر اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اگر قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ دین گواہی، کل ملکانا مالک تو ہے، سب تے تیری شاہی، تو سمیع بصیر کل شیء قدیر، دی پہچان والیا۔ کائنات رب دا ذکر کر دیے پر رب اپنے محبوب دی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے محبوب دا اخلاق سب تو والا ہے، میرے محبوب دا اس نے اخلاق سب تو عظیم ہے۔ عام مسلمانہ سب تو پہلے میں سرکار دے بچپن دی گل کراں، میرے آقا علیہ السلام نے نہیں بھی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تے پھر ہی سرکار نے اپنا جڑا حسن اخلاق کو کام لیا نہیں، میرے آقا علیہ السلام بچپن وچ ہی عدل و انصاف دے کہہ کرنے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت میرے دوستہ سیدہ حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حلیمہ جنہوں جنگ وچ جان دا کوئی نہیں سے، کون حلیمہ جیدے اتے غربت چھائی ہوئی سی، اگر کسی کو سالن منگن واسطے جانی ہے کوئی سالن دین واسطے تیار نہیں، وہاں حلیمہ تیری عظمت تو قربان جاوا، مدینے دا تاجدار تیرے گھر وچ تشریف لے آیا
وجہ نال اج کوئی حلیمہ نو نہ جاندا جے حضور سرور کائنات سیدہ حلیمہ دے گھر نہ جاندے اللہ اکبر بڑی تو نے توقیر پائے حلیمہ بنے تو محمد کی دائے حلیمہ قربان جاؤ سیدہ حلیمہ دے میرے دوستہ جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو آپ نے سجے پاسے دا دودھ پیش کیتا میرے آقا علیہ السلام نو تینہ بیبیاں نے تاریخ اور سیرت دے اندر ہوتا ہے کہ دودھ پلایا ہے ایک تے سیدہ حلیمہ نے اور ایک حضرت امی ایمن نے اور ایک حضرت سویبہ جڑی ابو لہب دی لونی سی ہوتا ہے متعلق بھی ہوتا ہے حضرات سجے پاسے دا دودھ پیش کیتا میرے آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو نبی جڑا کسی اہل خیر دا دودھ نہیں پیتا اس بی بی دا دودھ میرے آقا بلکہ نبی اس بی بی دا دودھ پیتا ہے جڑی بی بی جناب اللہ کی بارگاہ دے اندر مقبول ہوئے حضرات سیدہ حلیمہ دا دودھ میرے آقا علیہ السلام نے سجے پاسے دا نوش فرمایا حضرت حلیمہ نے کھبے پاسے دا دودھ پیش کیتا میرے آقا نے منہ موڑ دیتا پھر سیدہ حلیمہ نے دودھ پیش کیتا آقا نے منہ موڑ دیتا حضرات توجہ کرنا ایڈے بچے نو کوئی پتہ نہیں ہونا میں دودھ کیڑے پاسے دا پیڑے کیڑے پاسے دا نہیں پیڑا حضرات لیکن تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نو پتہ ہے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے سرکار نے کھبے پاسے دا دودھ نہیں پیتا عرض کی دیو ماجان میں حق کھان واسطے نہیں آیا میں تے لوکاں نو حق دعان واسطے آیا میرے آقا علیہ السلام نے ماں دی گود وچ حضرت حلیمہ دی گود وچ دسیا میں کوئی عام بچہ نہیں اماں میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے اللہ دا نبی ہوے جڑا لوکاں نو حق دعان واسطے ہوندا ہے لوکاں نو حق کھان دی توفیق دسن واسطے ہوندا ہے کہ اپنا حق کھاؤ کسے غیر دا حق نہ کھاؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتا یا اماں جان اے میرا دوسرا ویر یعنی حلیمہ دا سگا پتر ایک کھبا پاسا ہوتا حق ہے اس واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دی گود دے اندر دسیا اور لوگوں ہمیشہ پاک کھانا کھاؤ ہمیشہ طیب و طاہر کھاؤ کبھی نہ حق نہ کھاؤ کسی پر حق مار نہ کھاؤ کسی دا نجائز نہ کھاؤ اللہ اکبر میرے رب نے قرآن وچ دسیا ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا امام الانبیاء نے قرآن پڑھ کے دسیا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم دوسرے سپارے دے اندر توڑے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کائنات والے نو پڑھ کے سنایا اور فرمایا ایمان والے نو کیا کافراں تے بے ایماناں نو نہیں کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم او اللہ دی دتیاں ہویاں پاک چیزاں دے وچوں کھاؤ پاکیزہ رزق کھاؤ اور میرے نبی پاک دی حدیث بھی سن لے مشکات دی اندر کملی والے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب القصب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں حلال رزق تلاش کرنا فرضاں دے بعد ایک بڑا فرض ہے
اے میرے آقا دی سنت بھی ہے، میرے آقا دا طریقہ بھی ہے تے میرے آقا دا حکم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کملی والے آقا امام الانبیاء نے ماں دی گود دے وچی اے دسیا کائنات والے ہو یاد رکھو ہمیشہ ساری زندگی پاکیزہ کھانے رہے گے، کسے برا دا حق نہ کھایا رہے، کسے بہن دا حق نہ کھایا رہے، کسے آنٹی گوانڈی دا حق نہ کھایا رہے، اور یہ پاکیزہ کھاؤ گے کائنات دا رب توڑے دے راضی ہو جائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کرن لجپال نبی سوہنا نبی برکت والا، اور لجپال نبی سوہنا نبی برکت والا، او آپ بھی آلہ دا گھر بار بھی آلہ، او آپ بھی آلہ دا گھر بار بھی آلہ۔ آؤ میں اللہ دا قرآن سنائیں، نبی دا فرمان سنائیں، آؤ اپنے بال بچیاں واسطے، اپنے ماں باپ واسطے، حلال روزی دے واسطے نکلن والے ہو، اے میرے دوستو حلال کمان واسطے نکلن والے ہو، سنو اپنے آقا دا فرمان کیے۔ کملی والے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کانا صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خرج یسعى على ابویہ الکبیرین الشیخین او ولدہ الصغائر فهو فی سبیل اللہ۔ اللہ دا قرآن سن کے ایمان والے دا ایمان تازہ ہوتا ہے، نبی دا فرمان سن کے مسلمان کو کھیل جانا چاہیے۔ اور میرے کملی والے آقا نے کی فرمایا، حضور فرماندے نے من خرج یسعى علی ابویہ الکبائر الشیخین، نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے بڑھے ماں باپ دے واسطے او ولدہ الصغائر اور چھوٹے بچیاں دے واسطے کمان واسطے نکل جائے، روزی تلاش کرنا واسطے نکل جائے، تیرے تے میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جہاد دے وچے جیڑا اپنے والدین واسطے، بڑھے والدین واسطے، اپنے چھوٹے بچیاں واسطے روزی حلال کمان واسطے نکل ہے، کملی والے آقا نے فرمایا او اللہ دے رستے دے اندر فی سبیل اللہ، او اللہ دے راہ دے اندر او جہاد دے اندر۔ آ میرے مسلمان بھائی تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او جڑا زمیندار دا کام کردا ہے، کھیتی باڑی دا کام کردا ہے، زراعت دا کام کردا ہے، کملی والے آقا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، نبی پاک نے فرمایا ما من مسلم او مسلمان نہیں یا غریسو غارسن او جنہیں باغ لایا ہوئے او یا زراؤ زرعن یا انہیں کھیتی جناب من بیجی ہوئے کھیتی دا کام کردہ ہوئے فَيَعْطُلُ مِنْهُ طَيْرًا او دے بچوں پرندہ کھا جائے، اور انسان او دے بچوں انسان کھا جائے، اور بہیمت او دے بچوں چھپائے جانور کھا جائے، اللہ کان لہو صدقہ۔ مجھے کہہ دے میرے آقا نے فرمایا پرندے کھا جان، انسان کھا جان، اور او دے وچوں جانور کھا جان، فرمایا جننے بھی کھان گے اس کھیتی دے مالک نو صدقے دا ثواب ملے گا۔ مجھے کہہ دیو نا اللہ اکبر کبیرہ۔ آ میرے مسلمان بھائی تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دا اگلا فرمان سنو، بڑا پیارا فرمان
حدیث مصطفیٰ عرض کرنا پیا میرے آقا نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے نزہۃ المجالس اور مشکات دے اندر موجود ہے فرمایا ما من مسلم اور مسلمان نہیں کہ یغرس غرسا جیدے باغ دے وچوں اے کوئی کھا جائے الا کان ما اکل منہ لہو صدقۃ اے جیدے باغ دے وچوں یا کھیتی باڑی دے وچوں اگر جناب من کوئی کھا جائے اور صدقہ بنے گا اگر فرمایا وما سرق منہ لہو صدقہ اور اگر کھیتی دے وچوں باغ وچوں تو چوری کر کے مال چرا کے لے جائے اس مالک نو یہ بھی صدقے دا ثواب ملے گا کیوں دسیا کہ لوگوں اگر کو پیڑی وچوں گنا پٹ لیدا ہے اگر کو بی بی پیڑی چ ساگ توڑ لیندی ہے اگر پرندے کھا جاندے نے جانور کسی نے بڑھ کے کھا جاندے نے لڑائی جھگڑا نہ کرو فتنہ برپا نہ کرو قتل و غارت کی طرف نہ آؤ فرمایا اللہ دے رسول نے فرمان سن لو اے پرندیاں نے کھاتا وہ بھی تیرا صدقہ اے جانور کھاتا وہ بھی تیرا صدقہ اے انسان کھاتا وہ بھی تیرا صدقہ حتیٰ کہ تیرا مال فصل باغ کھجورا یا کچھ بھی کو چوری کر کے لے گیا پریشان نہ وہ بھی تیرا صدقے کا ثواب ملے گا گویا کھیتی اور باغ لگان والے کھیتی لگان والے مرودہ نے باغ لگان والے میرے دوستہ پریشان اور انہاں نے نامہ اعمال دے اندر بہت سارا صدقہ اللہ رب العالمین جمع فرما دیندے کملی والے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اور رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے فرمان دے اندر دسیا فرمایا جیس طریقے نہ کھاؤ منع کیتا غلط کھان تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے آپس کے اندر نہ حق نہ کھاؤ باطل مال نہ کھاؤ نجائز طریقے نہ کھاؤ اے اللہ دا قرآن ہے میرے رب دا قرآن ہے منع کیتا اے میرے نبی دے لڑ لگن والے کافرانو نہیں ایمان والے نو کافر دے گئی اللہ دے منکر نے کافر دے گئی رسول اللہ دے منکر نے کافرانو حکم نہیں دیتا فرمایا جنہاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا اللہ انہاں دی صلاح فرما رہے فرمایا ایمان والے آپس دے اندر باطل طریقے دے نال نہ کھاؤ آؤ میرے کملی والے آقا نے فرمایا ڈرایا اپنی امت والے نو اگر ناجائز کھاؤ گے پھر نقصان کی ہوئے گا اگر حرام کھاؤ گے نقصان کی ہوئے گا اگر بھائی دا مال ناجائز کھاؤ گے نقصان کی ہوئے گا اگر تسی بہن دا مال ناجائز کھاؤ گے نقصان کی ہوئے گا تریاں سپارہ پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا ویل للمطففین فرمایا خرابی کٹ تولن والے واسطے الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون فرمایا جدو لوکاں دے کولوں لئی دینے اودوں پورا لئی دینے اور اگے فرمایا وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ فَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جدو لوکاں دے دینے اودوں کٹ دے دینے فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا لوگ گمان کر دے قیامت والے دن اٹھنا نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش نہیں ہونا لیوم عظیم جس دن بہت بڑا دن ہوئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین ایک تیئیس بارے دے اندر اللہ نے فرمایا اپنے رب دی بارگاہ دے اندر تو پیش ہو رہا ہے مجھے کہہ دے ہو شہر تے ہر کوئی خدمت کرتا مولوی دی مدد تائیں اللہ دا قرآن سن کے خدمت کی جائے نبی دا فرمان سن کے خدمت کی جائے
اور میرے آقا نے شان کی ایک کملی والے امت حریص نے امت نال پیار کرنے والے نے امت دے پیر چکن نہ چوبے پانے غریبی ہوئے میرے کملی والے نو تکلیف ہوتی ہے ایڈا لجپال نبی ایڈا غریب نواز نبی ایڈا محبوب نبی یارو کون جڑا کسی دی تکلیف برداشت کرے پر کملی والے آقا نو تکلیف ہوتی ہے میرے مسلمان بھائی میرے رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فرمایا لقد جاءکم البتہ تحقیق تواڈے ول آیا رسول شان والا رسول من انفسکم جڑا تواڈے وچوں پیدا کیتا گیا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص او عزیز تسی انو حریص ہے تواڈے واسطے علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اے مومنہ تے رؤوف تے رحیم بن کے آیا ہے کون کہہ رہے ہیں اللہ بولو کون کہہ رہے ہیں کملی والے نو فرما رہے ہیں رؤوف تے رحیم بن کے آیا ہے تے اللہ کون ہے رؤوف تے رحیم اللہ بھی ہے اللہ دی شان بھی رؤوف تے رحیم ہے کملی والے نو رؤوف تے رحیم کے آئے ان کی برابری ہوگی شرک ہو جائے گا حضرات نہیں رب بھی رؤوف تے رحیم کملی والا بھی رؤوف تے رحیم تسی یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد اے شرک ہو گیا کیونکہ برابری کر دے ہو بھائی اور رب بھی فرمانا ہے اے میں بھی رؤوف تے رحیم میرا کملی والا بھی مومنہ تے رؤوف تے رحیم ہے اور دو میں قرآن دیا آیتاں نے اللہ بھی رؤوف تے رحیم نبی بھی رؤوف تے رحیم تے مننا کی میں دو آیتاں نو نہ منیے تے دار اسلام تو خارج ہے تے جے منیے تے لوگاں نے شرک ہے اللہ دی برابری کر لئیے حضرات توجہ کرنا اسی کون ہے برابری کرنا والے رب خود پیا کہنا ہے مننا ہے اللہ رؤوف تے رحیم ہون وچ کسی دا محتاج نہیں اللہ نو رؤوف تے رحیم بنایا نہیں گیا اللہ رؤوف تے رحیم ذاتی طور دے لیکن مدنی کریم آقا امام الانبیاء آپ نو رؤوف تے رحیم اللہ نے بنایا ہے کملی والے نو رؤوف تے رحیم اللہ نے بنایا ہے اے میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کریے میرے آقا نے جڑے آپ ہی بچپن وچ انصاف کر دینے اور اپنے امتیاں نے بھی کہہ دینے کبھی بھی حرام نہ کھایا جے نہیں تے نمازاں ضائع ہو جان گیا روزے ضائع ہو جان گے عمل ضائع ہو جان گے اور نیکی کرو گے حلال کھاؤ گے پھر نماز پڑھو گے اللہ اس نماز کو قبول کرے گا قربان جائیے اس لجپال نبی تو جیڑا امت دا حریص ہے پھر میں کہنا کما لجپال نبی سونا نبی برکت والا سارے مل کے کہو لجپال نبی سونا نبی برکت والا او آپ بھی لائے دا گھر پار بھی آلا ان عرض کر لینے مل کے میرے کملی والے کے شان ہی نرالے عورتیں مل کے پڑھ لو سو کا شعر ہے تے لے بھی بڑی پیاری ہے مل کے پڑھیے میرے کملی والے کے شان ہی نرالے سب میں
اندر ہے. مشکات کی حدیث عرض کر لگا میرے کملی والے نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. فرمایا رب العالمین بے شک آپ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اور پاک چیزاں رب قبول فرماتا ہے، پاک چیزاں پسند کرتا ہے، ناپاک نو اللہ پسند نہیں کرتا. اور توجہ کرنا جڑا بندہ حرام کھاندا ہے، حرام دا کپڑا پہندا ہے، حرام دا لقمہ پیٹ وچ داخل کردا ہے، میرے نبی نے فرمایا زواجر دے اندر صفحہ نمبر 188 جلد 1 دے اندر میرے نبی دا فرمان منقول ہے انا ملکن اللہ بیت المقدس. فرمایا بیت المقدس کے اندر ینادی کل یوم او کل لیلت. فرمایا ایک فرشتہ بیت المقدس کے اندر ہر رات نو منادی کردا ہے. کی منادی کردا ہے؟ من اکل حرام، اور جنہیں بھی حرام کھاتا ہے، حرام دا لقمہ پیٹ دے اندر ہے، فرمایا لم یقبل منہ صرف ولا عدل. اللہ رب العالمین نہ اودیاں سنتاں قبول کرے گا، نہ اودے فرائض قبول کرے گا. اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائی، حرام کمائی دے نال تو آج کرنے واسطے جا رہے ہیں، حرام کمائی کھا کے، حرام کمائی کا کپڑا پہن کے. میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تیرے روزے قبول، نہ سنتا قبول، نہ فرائض قبول. بلکہ اگلی حدیث سنو سرکار مدینہ دی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطیل السفر، ایک بندہ لمبے سفر تو آیا، اشعت عنبرا، والو دے جڑے نے گھرد آلود نے دھوڑ پئی ہوئی ہے، یا ربی یا ربی. فرمایا دھوڑ جے دھوڑ پئی ہوئی ہے، یمتو یدیہ الی السماء، آسمان وال او ہاتھ چک کے عرض کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. ومطعمہ حرام، حالانکہ وہ دا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، وہ دا پینا حرام ہے. کملی والے نے فرمایا وملبسہ حرام، وہ دے جسم تے لباس حرام دا ہے، وغذی بالحرام، وہ جناب وہ دے پیٹ دے اندر لقمہ حرام دا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا وہ دی دعا کیویں قبول ہوئے. اگر مسلمانوں ایک بندہ کعبے کو کھڑا ہو کے وال بکھرے ہوئے، گرد و غبار پہ آئے، کعبہ کھیڑا چیز دیکھ نظر پائے، بندہ گناہ تو پاک ہو جاتا ہے. فرمایا پر کعبے دے کول کھڑا ہوئے، پیٹ چ لقمہ حرام دا، جسم تے کپڑا حرام دا، پانی پیتا میں حرام دا، اُنہی غذا حرام دی. فرمایا اللہ کی وہ دی دعا قبول فرمائے. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دے کول آپ دے ایک بندے دے کولوں گزر ہویا. او بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کرتا ہے یا رب ذوالجلال مہربانی فرما، یا اللہ میری فلاں دعا قبول فرما، یا اللہ میری فلاں دعا قبول فرما. اللہ دی بارگاہ دے اندر او گڑ گڑا کے رو کے دعاواں پیا منگدا ہے. آدھے نے رو کے دعا منگیے اللہ قبول کر لیندا ہے، اے رو کے دعا پیا منگدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چل کیتا، پروردگار عالم بڑا گڑ گڑا کے دعا پیا منگدا ہے، یا اللہ دی دعا نو قبول فرما. رب ذوالجلال دی طرف اعلان ہویا پیارے موسیٰ اگر رو رو کے حلقان بھی ہو جائے میں دی دعا قبول نہیں کرنے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا دے جسم تے جڑا کپڑا ہے حرام کمائی دا ہے، اے دے پیٹ تے جڑا لقمہ ہے اے حرام کمائی دا ہے، اور اے گھر جس وچ رہ رہا ہے اے حرام کمائی
مسلمان بھائیو اسی ذرا اپنا محاسبہ کریے کہ کیا اسی کدھر ایسے لوگاں دے اندر شمار تے نہیں کہ ساری کمائی حرام نہیں ہوئے، حرام کما کے کھا رہے ہیں، حرام کما کے پی رہے ہیں، حرام کما کے کپڑے پہن رہے ہیں، حرام کما کے گھر دا نظام چلا رہے ہیں، تے 5 وقت نماز بھی پہ پڑھ رہے ہیں، تے رو رو کے دعا بھی پہ کر رہے ہیں، تے مسجدہ جو پیسے بھی دینے ہیں، تے عمرے بھی کرنے ہیں، حدیثاں بھی کرنا، کوئی کسے کہانیاں نہیں پہ دستا، رب نے بھی فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے بھی فرمایا، اور جیدے پیڑ دے اندر لقمہ حرام دائے، جیدے جسم دے کپڑا حرام دائے، جیدے پیڑ دے پانی حرام پیسے دائے، فرمایا نہ دی نماز قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ سنتہ قبول ہے، نہ دی اللہ دی بارگاہ توبہ قبول ہے، جنی دیر تک کوئی حرام تو توبہ کر کے حرام نو چھٹے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام دی اے سیرت طیبہ دے پہلو اگلی گل جڑی عرض کرنی چاہنا، میرے آقا علیہ السلام دیاں 11 بیویاں، بولو کنیاں؟ مسجد واسطے اٹھے نے ماشاءاللہ محبت دے نال میں عرض کیتا ہے کہ 150 تو کٹ نہیں بلکہ اس تو زیادہ ہی مسجد دے نال تعاون کرنا چاہیے۔ توجہ کرنا میرے آقا علیہ السلام، آج ساڑی ایک بیوی او ساڑے تے راضی نہیں، او ساڑے تے گرے شکوے کر دیئے، میرے آقا علیہ السلام دیاں 11 بیویاں تے کبھی کسے بیوی نے آقا تے گرا نہیں کیتا۔ اکو نا سبحان اللہ۔ میرے مدنی کریم آقا امام الانبیاء کاروے چینج رہندے نہیں، حضرات توجہ کریو، میرے مدنی سرکار امام الانبیاء آپ امہات المومنین دے نال ایک کردے کام کاج دے اندر ہاتھ بٹان دے سر توجہ، امہات المومنین آتا گنن لگ دیا سر، سرکار پانی دے دے سر، اور روٹی پکان لگ دیا سر، سرکار چولے دے اندر آگ بال دے سر، اور میرے دوستا بھوکر باری کر دیا سر، سرکار ہور کردہ کام کوئی منجی پیڑی ڈال دیڑی، میرے آقا کردہ کام کر دے سر، اور دنیا جہان والے ہو پانے کو چودری ہے، پانے جگیردار ہے، پانے وزیر ہے، پانے سفیر، خدا دی قسم ہے میرے آقا دے قدمہ دے نال، بلکہ آپ دے غلامہ دے قدمہ دے نال لگی ہوئی توڑ دے برابر بھی اسی نہیں ہو سکتے، تو کردہ پانی دینے واسطے تیار نہیں، کاوی چاک بالن واسطے تیار نہیں، کاوی چمنجی ڈان واسطے تیار نہیں، کاوی کسی نو پانی پلان واسطے تیار نہیں، اور تو آقا نہ ہوئی وڈا ہو گیا ہے، کائنات نہ وڈا، اللہ تو بعد تیرے تے میرے آقا دی عظمت و شان ہے۔ اچھی کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ جے میرے آقا علیہ السلام آپ اپنی پاک بیویاں نو آٹا گنن واسطے پانی اٹھ کے دے سکتے نے، تو آقا نالوں بڑا ہے، تیری عزت زیادہ ہی آقا دی عزت زیادہ ہے، خدا دی قسم کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزت میرے مصطفیٰ دی ہے، پوچھیا کو نام، سب تو زیادہ عظیم ہستی میرے مصطفیٰ دی ہے، اور چلیا تیرے تے نوکر چاکر تنخواہ دینا ہے، تیرے نوکر بندے نے پیسے دے لالچ نو یا ڈر دی وجہ نال تیرے آنکھیں لگن گے، پر کملی والے دے نوکر تے کائنات ہے، حورو غلمان چرندے پرندے ملائکہ جبریل جیسے میرے آقا دے نوکر نے، آقا سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کرا میرے کملی والے شان ہے نرالے ہے، پیار نہ کرو میرے کملی والے دی، شان ہے نرالے ہے، اور دو جہاں کے والے ہیں، اور کمل کالے ہے،
مثل نہ ڈولن دے کوئی مثل نہ ڈولن دے چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دے آقا علیہ السلام امہات المومنین آگ بالن سے روٹیاں پکان لگ دیئے سن تے آگا چولے چا آگ بال دے سن جی آکو نا حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں عورتاں میرے آقا دیاں کوئی بیوہ کوئی متعلقہ ایک کوئی کماری سی حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ جس جگہ تے منہ لا کے پانی پیندیاں سن میرے آقا این اسی جگہ تو منہ لا کے پانی تناول فرماندے سن آگو نا آج ساڑی بھی پانی دین لگے ہیں کہ گھٹ بھر لے تے ساڈے اسی آپے تو باہر ہو جانے ہیں تینوں خیال نہیں شرم نہیں تیرے ماں پیو نے تربیت نہیں کی تھی تو جھوٹا کر کے بھی دینی ہے اور میرے آقا تو وڈا کوئی نہیں کملی والے آقا حضرت عائشہ صدیقہ دے جھوٹے تے منہ لا دے جس نے سرکار دی وفات دا وقت قریب آیا نا نزا دا ویلا تے میرے آقا نے مسواک بڑی پسند سی میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا اے میری امت اگر توڑے تے بوجھ نہ سمجھدا مسواک توڑے تے فرض کر دیتا حضور علیہ السلام لیٹے نے حضرت عائشہ صدیقہ دے بھائی مسواک داخل ہوئے پتہ کرنے واسطے ہاتھ میں سبز مسواک ہے میرے آقا نے اشارہ فرمایا حضرت عائشہ نے مسواک پھڑی میرے آقا نے فرمایا نرم کرو حضرت عائشہ نے اپنے دنداں مبارکہ نال برش بنایا نرم کی تھی میرے آقا نے اس سے جھوٹی مسواک منہ چھپا کے آخری ویلے کی مسواک کی تھی سرکار نے فرمایا جڑا وضو دے نال مسواک کر کے نماز پڑھے نماز ایک پڑھے گا 70 نمازاں دا ثواب ہوئے گا دوستو ایک تے ایک ساڑھے ہمسائے ساڑھے دوست ساڑھے ساتھی محمد عمران دا راتی الحمدللہ کامیاب آپریشن ہو گئے اور یہ فون کر کے دسے کہ آپریشن ہو گیا بالکل ٹھیک ہویا ہے اور تقریباً 2-2.5 لاکھ دا خرچہ بھائی چوری صابر دے بھائی بیٹے نے سجاونے دے اور نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی تھی عمران نے دسیا سی کافی پیسے جوڑ کے دوستاں سوسرا تھی اور دینا تعاون کیتا کہ غریب آدمی مسکین ہے تے میں تو انہوں ہر روز اشار دا درس دینا کہ ضرورت خود ہون دے باوجود اپنے مجبور بھائی دے نال تعاون کرنا تو میرے بھائی وہ اس وقت مجبور ہے کاروبار بھی کوئی نہیں بیوی ہوتی لوکاں دے کار کم شم کر کے اپنا سرکٹ چلاندی ہے جیدے کو جو ہو سکے وہ دے نال تعاون کرے تاکہ وہ سروں کچھ پیسے انہیں دے دیتے ہیں تے کچھ ادھار کیتا ہے وہ دا ادھار لے لے اے مسلمان رل کے تعاون کرن گے تے انشاءاللہ وہ دا کام ہو جائے گا اور ساڈے بزرگ بابا منظور ماشاءاللہ تشریف لے اوندے نے انہوں نے بھی ٹائم منگیا سی کہ تھوڑا جہا ٹائم دیا گے آپ تشریف لے اوندے نے تے محبت دے نال انہاں دی گل بھی سنو اور اس گل تے اثر کردے ہویا اس گل نوں جڑا عمل دا جامہ بھی پہنایا